آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نوجوانوں کے مسائل ابھی جوان تمہوں کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ابتدائی زمانے کو بچپن، آخری دور کو بڑھاپا، جبکہ ان کے درمیانی مدت کو جوانی کہا جاتا ہے۔ بچپن میں بدن کا گوشت اور ہڈیاں مضبوطی کی طرف بڑھتی ہیں اور 8-10 سال کا عرصہ چلنا، بولنا، کھانا، پڑھنا وغیرہ سیکھنے اور کھیل کود میں گزر جاتا ہے اور بڑھاپے میں بدن کمزور ہونے لگتا ہے۔ یوں اس کا کچھ حصہ بیماریوں میں گزر جاتا ہے اور باقی حصہ لڑکھڑا کر چلنے، کامتی آواز میں بولنے اور اونچا سننے، دھندلا کھانے اور دوسروں کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ بڑھاپا، طویل ہو یا مختصر، موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ رہی جوانی تو اس میں بدن کی طاقت عروج پر ہوتی ہے، اونگین جوان ہوتی ہے اور جذبے پرجوش ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 2 قسم کے نوجوان کے بارے میں۔ اس جوانی کو گزارنے والے نوجوان 2 طرح کے ہوتے ہیں، جو اپنی جوانی کو، توانائی یعنی انرجی کو آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ 2 فرائض و وجوہات کے پابند، نیکیاں کمانے کے شائق اور گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی نفس و شیطان کے بہکاوے سے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو جلدی ہی توبہ کر کے جنت میں لے جانے والے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ ایسے نوجوان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ دوسری قسم ان جوانوں کی ہے جن کا نظروں میں دنیا ہی سب کچھ ہے، جہاں آخرت کی آبادی یا بربادی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے۔ چنانچہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر فلمیں، ڈرامے دیکھنا، میوزک سننا، الٹے سیدھے کھیل کھیلنا، ناچنا گانا، عشق و محبت کے نام پر صنف و مخالف کو دور و گلا کر برباد کرنا اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کی حرکتیں کرنا ایسوں کا معمول ہوتا ہے۔ مار کٹائی، چوری، شراب خوری، جوا بازی اور بدکاری میں انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ ان کا انداز زندگی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں پہنوں، جو چاہوں بولوں اور جو چاہوں دیکھوں اور سنتا رہوں، جس کے پاس چاہتا رہوں بیٹھتا جاؤں اور جس کے پاس چاہوں پڑھوں۔ آئیے اب ہم آپ کو ایک کہانی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے بیان میں شریک کیا گیا۔ جب وہ بزرگ کوئی لفظ بولتے تو نوجوان کے سر و عجیب کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ نرم شاخ کی طرح ہلنے لگتا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ وہ عورتوں کا لباس پہن کر شادی وغیرہ کے محفل میں جایا کرتا تھا اور عورتوں میں گھل مل کر بیٹھتا تھا۔ ایک بار ایک شہزادی کی شادی کے موقع پر بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ اس دن بادشاہ کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا۔ تمام دروازے بند کر دیے گئے اور اعلان ہوا کہ باری باری سب عورتوں کی تلاشی لی جائے گی۔ تلاشی شروع ہوئی یہاں تک کہ عورت میں باقی رہ گئے۔ اس وقت میں نے سچے دل سے مولا کریم کی بارگاہ میں توبہ کی نیت کی کہ آج رسوائی سے بچ جاؤں، ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ جب اس عورت کی تلاشی لی گئی تو بار برآمد ہو گیا اور میں تلاشی سے بچ گیا۔ اس دن کے بعد جب میں نے یہ لفظ خاص سنا تو مجھے اپنا جرم اچھی طرح سے یاد آ گیا۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانیے اور سچی توبہ کے بعد اچھے کام میں مشغول ہو جائیں۔ جوانی میں انسان کے اعضاء مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ عبادت کرنا ممکن ہوتا ہے، جبکہ بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے کہیں جانا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہتی، فرض کام بھی پورے کرنا اس کے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اسی جوانی میں اپنے آپ کو صحیح کاموں میں لگا لیں تاکہ آنے والا وقت اچھا ثابت ہو سکے اور بعد میں اس چیز کا پچھتاوا نہ لگے۔